بھکاری نے ایک بزرگ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بھکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا بھکاری، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو آج ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کراؤ گے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بھکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بھکاری نے پیسے گنے تو وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں اور سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا کہ تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بھکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری چلا گیا۔ وہ تیسرے دن ہی دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی میں چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا۔ بھکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانٹ دیا تھا، میں نے وہ سنبھال کر رکھ لیا، آج وہ بانٹ نکل آیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانٹ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانٹ دیا تھا۔ تم بانٹ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانٹ لے کر اسے واپس کر دیا۔ کلرک بھکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ بھکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کرائی، بھکاری کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور بھکاری کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی اور کمپنی چل پڑی۔ کلرک اور بھکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت بھکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بھی بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں اب کلرک اور بھکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے بیسیوں لوگوں سے واقف ہوں، جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی اور غیر محتاط بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ وہی عاجزی اختیار کرے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔